اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شعبان کی 2 اور 3 تاریخ کو یعنی ہفتہ اتوار جس دن آ رہا ہے 2 اور 3 تاریخ کو جس گھر میں بھی یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لیا جاتا ہے کہ بھی فرشتے دولت پھینک کر چلے جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ جو بندہ بھی وظیفہ پڑھ کر تھک ہو چکے ہیں، اعمال کر کر کے تھک گئے ہیں، جیب خالی ہے، دکان خالی ہے، مکان خالی ہے، افلاس غربت غریبی لاچاری ہو، جس نے 2024 میں اگر اپنی حاجات اور مرادوں کو پورا نہیں کروا سکا، آج 2025 میں اگر اپنی حاجات اور مرادوں کو پورا کرنا چاہتا ہے تو غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا بتایا ہوا یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لے۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی ہے جو بے اولاد ہو وہ بھی اس کو پڑھ لے، کوئی قرض میں ڈوبا ہوا ہے وہ بھی پڑھ لے۔ فرماتے ہیں یہ موقع آنے نہ دینا، یہ موقع 2 اور 3 شعبان کا اگر ہاتھ سے نکل گیا تو فرماتے ہیں کہ پورے سال کا پچھتاوا آپ کی تقدیر میں لکھ دیا جائے گا۔ جو شخص بھی آج ان بابرکت گھڑیوں میں یہ وظیفہ پڑھ لے، اللہ کی بارگاہ سے سب کچھ عطا کر دیا جائے گا جو وہ مانگے گا، کیونکہ آج بڑا ہی فضیلت کا دن ہے، فضیلت کی گھڑیاں ہیں۔ یہ کہنا کافی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ یہ جو شعبان کا مہینہ ہے یہ بڑا ہی فضیلت والا مہینہ ہے۔ بندہ بہت ہی خوش نصیب ہوگا جو آج غوث پاک کا یہ وظیفہ بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لے گا۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے تو ہر کسی کو زبانیں بھی یاد ہیں۔ آپ نے یہ وظیفہ شاید بے شمار بار پہلے بھی پڑھا ہوگا، لیکن آج شعبان کی ان عظیم گھڑیوں میں اور 3 تاریخ کو جس ترتیب اور تعداد میں آپ کو بتاؤں گی، آپ نے بتائی ہوئی طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ ماہ شعبان میں خاص دنوں میں چند منٹ نہیں نکال سکتے؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ وظیفہ صرف چند منٹوں کا ہے، آپ نے ویڈیو مکمل دیکھ کر جانا ہے۔ میں بار بار کہہ رہی ہوں کیونکہ یہ موقع پھر آپ کو 1 سال بعد ملے گا۔ کوئی ایسا میرا بھائی بہن ہے جس کا کوئی دشمن ہے، اس عمل کو آپ نے پڑھنا ہے، دشمن انشاءاللہ آپ کے راستے سے ہٹ جائے گا یا آپ کا دوست بن جائے گا۔ کوئی ظالم آپ پر ظلم کرتا ہے، اس عمل کو پڑھ لیں، انشاءاللہ اس عمل کے پڑھتے ہی آپ کو کامیابی ہو جائے گی۔ جو شخص جلدی شادی کے اسباب چاہتا ہے، جلد اپنے مقصد میں کامیابی کو یقینی بنانا چاہتا ہے، تو ماہ شعبان کی اس 2 اور 3 تاریخ کو یہ وظیفہ پڑھ کر رب کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور مانگے۔ انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو آج کوئی بھی ہاتھ خالی نہیں جائے گا۔ جو کہتے ہیں کہ آج میری وہ غمگین بہنیں، میرے غمگین بھائی جو کہتے ہیں کہ وظیفے پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہیں، بس ان سے تھوڑی سی گزارش ہے کہ وہ آج یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں۔ آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا کہ وظیفہ اتنی جلدی امیر و کبیر کر دیتا ہے۔ یہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا لاڈلا وظیفہ ہے اور اس عمل کو پڑھتے ہی آپ بن جائیں گے رب کے لاڈلے۔ رب کے لاڈلے کو کوئی دنیا کی پریشانی، کوئی مصیبت چھو کر نہیں گزرے گی۔ رب کے لاڈلے کو کوئی ستا کر نہیں جا سکے گا۔ ظالم سے ظالم انسان اگر ظلم کر رہا ہے، اس عمل کو پڑھتے ہی وہ ظالم تیر کی طرح سیدھا ہو جائے گا۔ کوئی ایسا میرا بہن بھائی جو بے اولاد ہے وہ پڑھ لے، قرض میں ڈوبا ہوا ہے وہ پڑھ لے، وظیفہ پڑھ پڑھ کے تھک گئے ہیں تو یہ آخری موقع ہے، کیونکہ جس گھر میں رب کے اس مبارک نام کو بتائی ہوئی تعداد میں آج پڑھا جائے گا، اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جائے گا۔
جس دکان پر یہ وظیفہ پڑھیں گے وہاں گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ جس مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھا جائے گا وہ بہت جلد پورا ہو جائے گا۔ آج صرف اپنے مقصد کی نیت کرنے کی دیر ہے۔ دنیا کی ہر چیز خود چل کر آئے گی، لیکن سال 12 مہینوں کا ہے اور ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ماہ رجب کا مہینہ ان حرمت والے مہینوں میں سے چوتھے نمبر پر ہے، اور اس کے فوراً بعد ہی ماہ شعبان کا مہینہ آ چکا ہے، جو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے۔ اب اگر آپ نے آج اس ماہ شعبان کی پہلی تاریخ کو گوا دیا تو یہ آج سب سے بڑا موقع ہے، اس کو نہ گوائیے گا، نہیں تو آپ پچھتائیں گے۔ آج غوث پاک کا یہ عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ آپ رب کریم سے مانگتے جائیں گے کہ ذات آپ کے مقدر میں لکھ دی جائے گی۔ نیا سال شروع ہوتے ہی جو لوگ 2024 میں پچھلے سال رب کریم سے اپنی حاجت پوری نہ کروا سکے، وہ نئے سال 2025 میں اپنی تمام حاجتوں کو پورا کروا لیں۔ جو پچھلے سال غربت، تنگ دستی، پریشانی، مشکلات میں ڈوبے ہوئے تھے، آج شعبان کی اس 2 اور 3 تاریخ کو اللہ کے نام کی یہ تسبیح صرف ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھنے کی دیر ہے۔ قرآنی وظیفہ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھتے ہی آپ کی تقدیر سنور جائے گی۔ اللہ والو، آج خالص ترین اعمال میں سے ایک عمل سورہ اخلاص کا وظیفہ بھی ہے، اور آج کا جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، یہ وظیفہ اتنا مجرب، اتنا خاص، اتنا طاقتور ہے۔ اگر کوئی بندہ ماہ شعبان کی ان حسین گھڑیوں میں یہ بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لے گا، اللہ سے جو مانگے گا انشاءاللہ اسے ملے گا، کیونکہ اس مہینے میں مانگنے والے کو براہ راست رب سے رابطہ ہوتا ہے۔ اس مہینے میں شعبان کے اس مہینے میں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ رجب رب کا مہینہ ہے، شعبان میری عزت کا مہینہ ہے، اور رمضان تمام امت کا مہینہ ہے۔ اب آپ نے نبی پاک کے اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجنا ہے، زیادہ سے زیادہ نوافل عبادت کا اہتمام کرنا ہے، اور آپ نے جتنے ہو سکیں روزے رکھنے ہیں۔ توجہ سے سماعت فرمائیں۔ چلتے ہیں اپنے وظیفے کی ترتیب کی طرف کہ آپ نے وظیفے کو کس طریقے سے کرنا ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں، خدا را اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، اور ثواب کی نیت کے ساتھ دوسروں کو شیئر کر دیں تاکہ دوسرے لوگ اس وظیفے سے محروم نہ رہ سکیں۔ آپ نے وظیفے کے لیے سب سے پہلے باوضو ہو جانا ہے اور قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا ہے، اور سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کے بعد جو آپ نے غوث پاک کا بتایا ہوا وظیفہ پڑھنا ہے، آپ نے مکمل یقین کے ساتھ پڑھنا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے پڑھنا ہے، اپنے دل میں اپنے مقصد کی نیت کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے جس کے پڑھتے ہی اللہ کریم آپ سے راضی ہو جائیں گے، اور جیسے ہی یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے عرش پہ بیٹھے ہوئے فرشتے بھی جھومنے لگ جاتے ہیں۔ یہ وہ وظیفہ ہے، اس کو پڑھنے والے کے قریب کبھی دکھ اور تکلیف نہیں آتی۔ یہ وظیفہ اللہ کریم کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے،
آپ نے اللہ کریم کو یا ربنا کہہ کر پکارنا ہے۔ جب بندہ اللہ کریم کو یا ربنا کہہ کر پکارتا ہے تو وہ بندہ اللہ کریم کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ جب وہ اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے پھر وہ اللہ کریم سے جو مانگتا ہے میرا رب عطا کرتا جاتا ہے۔ آپ نے یا ربنا یا رزاقو کو ملا کر پڑھنا ہے، ایسا نہیں یا ربنا کو الگ پڑھا، یا رزاقو کو الگ پڑھا۔ یا ربنا یا رزاقو، یا ربنا یا رزاقو ایک بار ہو گیا، یا ربنا یا رزاقو دو بار ہو گیا، یا ربنا یا رزاقو 3 مرتبہ ہو گیا۔ آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں یا ہاتھوں کی انگلیوں پر گن کر پڑھ لیں، لیکن ترتیب کا خاص خیال رکھتے ہوئے پڑھیے گا۔ آپ نے یا ربنا یا رزاقو کو صرف 40 مرتبہ پڑھنا ہے، 41 ٹائم۔ تعداد کا خیال رکھتے ہوئے پڑھیے گا۔ جیسے ہی بندہ یہ پڑھتا ہے اللہ کریم اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ آسمان پہ بیٹھے فرشتے بھی جھوم جاتے ہیں۔ وہ اللہ کریم سے آپ کی سفارش کرتے ہیں، یہ کون ہے جو زمین پر یا ربنا یا رزاق کہہ کر پکار رہا ہے؟ یا ربنا اے میرے رب کہہ کر جب پکارتا ہے، یا رزاق اے رزق دینے والے، جب بندہ یا ربنا یا رزاق کو ملا کر پڑھتا ہے تو رزق کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو بے حساب عطا فرماتا ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے اللہ الصمد۔ آپ نے اللہ الصمد کا ورد کرنا ہے، بہت ہی پیار سے اور آرام سے پڑھنا ہے۔ جلدی جلدی سے وظیفے کو نہ پڑھا کریں، وظیفے کو محبت کے ساتھ عاجزی کے ساتھ پڑھا کریں۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد آپ نے صرف اور صرف 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کہنا ہے یا حل المشکلات، اے مشکلوں کو حل کرنے والے۔ جیسے ہی آپ یہ پڑھیں گے آپ کی جتنی بھی مشکلات ہوں گی سب حل ہو جائیں گی۔ یا حل المشکلات، یا حل المشکلات آپ نے اس کو صرف اور صرف 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو درود شریف آپ نے وظیفے کے آغاز میں پڑھا وہی وظیفے کے اینڈ پر پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ وظیفہ کرتے ہی آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ آپ جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے آپ کے تمام مقاصد پورے ہو جائیں گے، رزق کا ڈھیر لگ جائے گا، آپ کے کاروبار کی بندش ختم ہو جائے گی، آپ کا کاروبار تیزی سے بڑھنے لگے گا اور آپ کو رزق وہاں سے ملنے لگے گا جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ آپ نے اللہ کریم سے آج تھوڑا نہیں مانگنا، اللہ کی عظمت کو دیکھتے ہوئے مانگیے۔ اللہ تعالیٰ جب دینے پہ آتا ہے نہ عمل دیکھتا ہے نہ شکل دیکھتا ہے، وہ میرا رب کریم ہے، وہ قادر ہے، وہ ہر چیز دینے پر قادر ہے، پھر وہ چھپڑ پھاڑ کے عطا کرتا ہے۔ اللہ کریم تمام لوگوں کی مشکلات کو پریشانیوں کو حل کرے اور رزق اور دولت آپ کو اپنے خزانے میں سے عطا فرمائے، آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ اسی طرح مزید وظائف حاصل کرنے کے لیے ہماری باقی ویڈیوز کو واچ کریں اور ثواب کی نیت کے ساتھ دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔